نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی حکمت اور فلسفے کو بیان کیا ہے کہ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو بھوکا اور پیاسا تو مارنا نہیں چاہتے، نہ ہمیں بھوکا اور پیاسا مارنے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے۔ پھر روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تو اس آیت میں اسی کی حکمت اور فلسفے کو بیان کیا۔ فرمایا اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ تقوی کیا چیز ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ بتائیے، کیا آپ کبھی کسی کانٹوں بھرے راستے سے گزرے ہو؟ کہنے لگے کہ جی ہاں۔ پوچھا کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا کہ جو کانٹوں بھرا راستہ ہوتا ہے تو وہاں اپنے دامن کو چاروں طرف سے سمیٹ لیتے ہیں تاکہ کوئی کانٹا میرے دامن کو نہ لگ جائے۔ فرمایا کہ اسی کا نام تقوی ہے کہ انسان اس طرح زندگی گزارے کہ اس کا دامن گناہ سے آلودہ نہ ہونے پائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ یاد رہے کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزے دار انسان وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزے دار ہوتا ہے، اور روزے کا کمال تبھی نصیب ہو سکتا ہے جب انسان سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک روزے دار رہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا کہ روزہ تو رکھا لیکن جھوٹ بولا، روزہ تو رکھا دوسروں کی غیبتیں کرتے رہے، روزہ تو رکھا دوسروں کی باتیں بناتے رہے، روزہ تو رکھا دوسروں کو دھوکہ دیتے رہے، روزہ تو رکھا دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے رہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں مشاہدے کی بات ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کے آداب اور شرائط کا خیال کرتا ہے تو ان کو روزے کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ اور وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں تو ان کو روزے کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا، ان کو روزہ اتنا زیادہ لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کو بلایا، ایک برتن میں قے کرنے کا حکم دیا،
جب انہوں نے قے کی تو ان کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے گوشت کھایا نہیں, یہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دراصل تم نے روزہ تو رکھا, لیکن روزہ رکھ کر تم دوسروں کی غیبتیں کرتی رہی. اور غیبتیں کرنا ایسا ہے جیسا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا. اللہ تبارک و تعالی عبرت کے طور پر اور دوسروں کو نصیحت دلانے کے لیے اس طرح کے واقعات کا ظہور فرما دیتے ہیں تاکہ مسلمان عبرت حاصل کرے. حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول غیبت کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ مسلمان بھائی کی یا کسی بھی آدمی کی پیٹ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر وہ بات اس کے سامنے کہی جاتی تو وہ بات اس کو بری لگتی, یہ غیبت ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جو بات کہی جا رہی ہے اگر وہ بات اس کے اندر یقیناً پائی جاتی ہو تو کیا تب بھی یہ وعید ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اگر وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے تبھی تو غیبت ہے. اگر ایسی بات کہی جا رہی ہے جو بات اس کے اندر نہیں پائی جاتی پھر تو یہ بہتان ہے جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کہ تم میں سے کوئی کسی کی برائی نہ کرے, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کرنا کیسا گناہ ہے؟ فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا گناہ ہے جیسا کہ گوشت کھانا. گوشت بھی کس کا؟ انسان کا. انسان بھی وہ جو مسلمان ہو, مسلمان بھی وہ جو اپنا بھائی ہو, اپنا بھائی بھی وہ جو مردہ لاش ہو. ذرا تصور کریں کسی کے بھائی ہو اور جنازہ اس کا پڑا ہو, کیا کوئی اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ فرمائے کہ غیبت کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. آج عوام کو دیکھیے, آج خواص کو دیکھیے, آج ہر کوئی اسی میں مبتلا نظر آتا ہے. آج ہمارے ٹائم پاس کا جو محبوب مشغلہ بن چکا ہے وہ غیبتیں کرنا ہے, وہ دوسروں کی برائیاں کرنا ہے. 4-5 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں, آپ ان کو ایک گلاس میں شراب پیش کریں کہ آپ شراب پیو, وہ مسلمان ہیں, ہرگز نہیں پیئیں گے اور پینی بھی نہ چاہیے کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. لیکن شراب کا گلاس ایک طرف رکھنے کے بعد آپ وہیں بیٹھ کر ان کے ساتھ دوسروں کی باتیں بنانا شروع کریں, آپ غیبتوں میں لگیں, دوسروں پر الزامات کی باتیں کریں, دوسروں کی عزتوں پر حملہ کریں تو سب کے سب ان باتوں میں لگ جائیں گے. جب شراب کو حرام جانا ہے, شراب سے اپنے آپ کو بچایا ہے تو یاد رہے فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ غیبت کرنا یہ تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے نہیں بچا پاتے ہیں. آج یہ کیا ہو رہا ہے, 4-5 کی مجلس وہاں جمی ہے, 4-5 وہاں کھڑے ہیں, 10-15 وہاں بیٹھے ہیں. وہاں بیٹھ کر یہ کیا ہوتا ہے, یہ دوسروں پر تبصرے, دوسروں کی باتیں, دوسروں کی برائیاں, دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ, دوسروں کا مذاق بنانا, یہ وہ سارے گناہ ہیں جنہوں نے روحانی اعتبار سے ہم لوگوں کو مردہ بنا دیا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے تھے. آج میرے بھائیوں گھر کا جو چین اور سکون برباد ہوا ہے اور گھر گھر کے محبت اور پیار کا جو جنازہ نکلا ہے, آج یہ وہ گناہ ہے جس نے گھر کے گھروں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. اسی طریقے سے چغل خوری کرنا, فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا.
آج چغل خوری نے گھروں کو اجاڑ دیا, گھروں کو برباد کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے اور دو قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا. آپ کی اونٹنی بدکنے لگی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کی اونٹنی کو کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور ایک کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے. آج یہ وہ گناہ ہے کہ جن کو گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا اور ان گناہوں کے اندر ابتلا بالکل عام ہو چکا ہے. اسی طرح جھوٹ بولنا, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا یہ مومن کا کام نہیں, یہ تو منافق کا کام ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے, اللہ کی لعنتیں اس پر برستی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس کو جنت سے دور کر دیا جاتا ہے. آج میرے بھائیوں, موبائل پر کسی سے بات کریں تب جھوٹ بولا جائے گا, کوئی سامان خریدنا ہے تب جھوٹ بولا جائے گا, سامان بیچنا ہے تب جھوٹ بولا جائے گا, اور شکایتیں کہ کاروبار میں برکت نہیں, پیسہ تو آیا بیماریوں میں لگ گیا, پریشانیوں میں لگ گیا, نہ جانے کیا ہو گیا. ہر کوئی پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے. تو یاد رہے کہ اللہ نے جو روزوں کو فرض کیا ہے تو روزہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے صبح سے لے کر شام تک کھایا نہیں, آپ نے پیا نہیں, آپ کا روزہ مکمل ہو گیا. کامل اور مکمل روزہ تبھی ہوگا جب آنکھ کا بھی روزہ ہو, زبان کا بھی روزہ ہو, کان کا بھی روزہ ہو, دل و دماغ کا روزہ ہو. انسان سر کے بالوں سے لے کر اور پاؤں کے ناخنوں تک روزے دار ہو, پھر تقوی آئے گا, پھر نور آئے گا. ایک مہینے انسان اس طرح روزے رکھے گا. اللہ نے روزے اسی لیے فرض کیے کہ آپ ایک مہینے میں پریکٹس کر لیں, اپنے آپ کو سارے گناہوں سے بچا لیں, پھر پورے سال اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہنا. اللہ نے روزے اسی لیے فرض کیے کہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے آپ نے صبح سے لے کر شام تک آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا, آپ نے حلال کھانا بھی چھوڑ دیا. فرمایا کہ سال کے 11 مہینے میں اللہ کے کہنے سے روزے کی حالت میں تم نے حلال کھانا چھوڑا ہے, پھر پورے سال حرام کھانا بھی چھوڑ دو. جیسے رمضان کے مہینے میں غیبت سے, چغلی سے, بہتان تراشی سے, الزام تراشی سے اور دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچایا ہے, سال کے 11 مہینے تک اسی طرح اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بچاتے چلے جاؤ. آج میرے بھائیو روزہ ہے لیکن روزے کا کمال نہیں ہے, کیونکہ یہ گناہ ہیں جن کے اندر آج ہم لوگ مبتلا ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کا مہینہ صرف اسی لیے عطا کیا تاکہ گناہوں سے بچنے کی مشق ہمیں ہو جائے, پریکٹس ہو جائے. یاد رہے کہ جیسا ہمارا رمضان گزرے گا آنے والا پورا سال اسی طرح گزرے گا. اگر رمضان کا مہینہ لڑائی جھگڑوں میں, تفرقہ بازی اور اختلافات میں گزارا تو آنے والا پورا سال اسی طرح گزرے گا. اگر رمضان کا مہینہ نیک اعمال کرنے میں اور گناہوں سے بچنے میں, قرآن کی تلاوت کرنے میں, اللہ کو راضی کرنے میں, نیک اعمال کو اختیار کرنے میں گزارا تو آنے والا پورا سال وہ ہمارا اسی طرح گزرے گا. اللہ تبارک و تعالی دینے کے لیے بیٹھے ہیں, رحمتوں کے دریا بہائے جا رہے ہیں. کوئی لینے والا ہو وہ اللہ کے در پہ آئے, اللہ سے مانگے, اللہ کے حکم کے مطابق چلے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے اس مقدس مہینے میں اس امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے. شب قدر کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ ایک شب قدر فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے. 1000 مہینے کے 83 برس اور 4 ماہ ہوتے ہیں. اگر کسی انسان نے ایک رات اللہ کی عبادت میں گزار دی تو فرمایا کہ ایسا ہے جیسا کہ 83 برس اور 4 ماہ سے زیادہ زمانہ اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہو. اگر کسی خوش نصیب انسان کو یہ 10 راتیں میسر ہو جائے تو ایسا ہے جیسا کہ 833 برس اور 4
4 माह से ज्यादा जमाना अल्लाह की इबादत में गुजार दिया हो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौके हम लोगों को अता फरमाए हैं। दुर्र मंसूर की रिवायत है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शबे कदर इस उम्मत को मिली है, किसी और उम्मत को अता नहीं की गई। शबे कदर इस उम्मत को क्यों मिली है, इसकी मुतअद्दिद वजूहात बयान की गई। एक हदीस के अंदर आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली उम्मतों की उम्रों को देखा कि बहुत ज्यादा हुई, 1000 बरस 1200 बरस के लंबी लंबी उम्रें उन उम्मतों को अता की गई। और अपनी उम्मत की उम्र को देखा कि बहुत थोड़ी है। आप अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर ये बात आई कि अगर नेक अमाल में उनकी बराबरी करना चाहे तो मेरी उम्मत बराबरी नहीं कर सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शबे कदर अता फरमाई कि अगर कोई एक रात अल्लाह की इबादत में गुजारे तो ऐसा है जैसा कि 83 बरस और 4 माह से ज्यादा जमाना अल्लाह की इबादत में गुजार दिया हो। एक हदीस के अंदर आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बनी इसराइल के एक आदमी का तज़किरा किया गया कि 1000 महीने तक बराबर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता रहा। इसका वाकया कुछ इस तरह बयान किया गया है कि बनी इसराइल में एक आदमी था जिसका नाम शमऊन था। 1000 बरस तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता रहा और कभी भी उसके घोड़े का नंदा पसीने से खुश्क नहीं हुआ। चुनांचे कुफ्फार परेशान हो गए, उसके खिलाफ एक साजिश चलाई, साजिश में नाकाम हो गए। तो उन्होंने सबसे पहला कमीनगी का लुकमा उसकी बीवी को डाला और बीवी को लालच दिया कि तुम्हें सोने का एक थाल पेश कर दिया जाएगा और तुम इनको हमारे हवाले करो। चुनांचे प्लान किया गया और प्लान ये बनाया गया कि उनको खजूर की छाल के बटे हुए बड़े बड़े रस्से ला कर दिए कि जब ये सो जाए तो रस्सों में बांध देना। चुनांचे रात में शमून सोता है, बीवी ने खजूर की छाल में बटे रस्सों में उसको जकड़ दिया। अल्लाह ने बड़ी ताकत अता फरमाई थी, उन्होंने जरा सी हरकत की, सारे रस्से टूट गए। बीवी से कहा कि तुमने ये मेरे साथ क्या हरकत की? तो बीवी, बाज औरतें बड़ी मक्कार होती हैं, कहने लगी कि दरअसल तुम्हारी ताकत देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। इसके बाद कुफ्फार जब नाकाम हो गए तो लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें ला कर दी, बीवी ने उसमें जकड़ दिया, उनकी आंख खुली, हरकत की, वो जंजीरें भी टूट गई। अल्लाह ने बड़ी ताकत अता फरमाई थी। चुनांचे लिखा है कि शैतान कुफ्फार के पास आया, कहा कि इसकी बीवी से कहो कि इसकी बीवी खुद इससे मालूम करे कि वो क्या चीज है जिसको तुम तोड़ नहीं सकते। तो बीवी ने मालूम किया, इन्होंने बता दिया कि मेरे 18 गेसू, गेसू कहते हैं बालों को, इनके इतने लंबे लंबे 18 बाल थे जो सड़क पर घिसटते हुए चलते थे। कहा कि वो बाल हैं जिनको मैं तोड़ नहीं सकता। जब वो सो गए तो बीवी ने 4 बालों से हाथों को बांध दिया, 4 से पांवों को बांध दिया। चुनांचे उनकी आंख खुली, उनको तोड़ न सके। कुफ्फार आ गए, गिरफ्तार कर लिया और कत्ल करने के लिए एक जगह बनाई थी जो 400 हाथ बुलंद थी, वहां ले गए। इनके कानों को काट दिया, ज़हर होंठों को काट दिया, जबान को काट दिया। इन्होंने दिल दिल में अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे ताकत दे दीजिए, इनसे मेरी हिफाजत फरमा दीजिए और इस जगह को सुतून समेत इन पर गिरा दीजिए। चुनांचे ज़लज़ला आया, वो जगह गिरी, सारे कुफ्फार मर गए, इनकी जान बच गई। चुनांचे सहाबाए किराम ने जब ये वाकया सुना तो अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल क्या इतना सवाब हम लोग भी हासिल कर सकते हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप खामोश हो गए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने सूरह कद्र को नाजिल किया और उसमें फरमा दिया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, के एक शबे कदर 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। एक रिवायत के अंदर आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम के सामने बनी इसराइल के 4 लोगों का तज़किरा किया।
حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کہ ان لوگوں نے 80 برس تک اللہ کی ایسی عبادت کی ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر اللہ سے غافل نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام کو رشک آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر جیسی نعمت اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہماری غفلتوں کا عالم کیا ہے کہ رمضان آیا، اس کا کوئی اہتمام نہیں۔ شب قدر اتنے مقدس راتیں آتی ہیں، یہ بھی گزر جاتی ہیں، ہمارے یہاں ان راتوں کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہوتا اور ان کو غفلت میں گزار دیا جاتا ہے۔ جو فرمایا کہ شب قدر اگر کسی انسان کو مل جائے، یعنی کوئی انسان اللہ کی عبادت میں لگا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تسبیحات پڑھ رہا ہو اور شب قدر ہو جائے تو اس کو یہ ثواب بھی ملتا ہے، اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شب قدر جیسا یہ عظیم الشان ثواب ہمیں بھی مل جائے تو سب سے بہتر طریقہ اس کو حاصل کرنے کا اعتکاف ہے، کیونکہ جب بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والا چاہے وہ سو رہا ہو چاہے جاگ رہا ہو ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ مثلا شب قدر آ گئی، ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، اگرچہ وہ سویا ہوا ہے تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، تو اس کو شب قدر کیا ہے مل جائے گی۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ ویسے تو اللہ نے اس کو چھپا دیا، لیکن فرمایا کہ آخری عشرہ اس کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر ہم اعتکاف نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کریں کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں صرف مسجد میں آ کر اعتکاف کر لیا جائے اور رات کا اعتکاف کر لیا جائے تو یہ فضیلت ہم لوگوں کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ یاد رہے، اگر کوئی انسان خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام زندگی میں بعض اعمال کیا کرتے تھے، کبھی ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اعتکاف آپ کا ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، آپ نے آخری سانس تک اعتکاف کو نہیں چھوڑا، آپ نے ہر سال برابر اعتکاف کیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے اعتکاف کرنے والا بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے اور بہت ساری عبادتوں کا ثواب بغیر کیے اس کو ملتا رہتا ہے، کیونکہ جب آدمی اعتکاف کرتا ہے وہ مسجد میں آ جاتا ہے، باہر کے ماحول سے بچ جاتا ہے۔ اگر باہر رہے گا لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ادھر ادھر کی باتیں تو غیبتیں چغلیاں بہت سارے گناہ نہ چاہتے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ جب مسجد میں آ گیا اعتکاف کے لیے آ گیا تو ان سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ اور اعتکاف کی حالت میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ بغیر کیے ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی اعتکاف میں آ کر بیٹھ گیا تو اب کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتا، کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت نہیں کر سکتا، تو یہ جتنے نیک اعمال چھوٹے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو برابر اس پر ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے انسان کو جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے اس سے 3 گنا زیادہ اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی عبادات ہیں جن میں زیادہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی
इतने इनामात से नवाज रहे हैं, हम लोग फिर भी हासिल न करें तो ये बड़ी महरूमी की बात है। फुक़हा ने एतिकाफ की 3 किस्में बयान की हैं। एक एतिकाफ वाजिब होता है। एतिकाफ वाजिब तो यह है कि किसी इंसान ने नजर मानी कि अल्लाह अगर मेरा फुला काम हो गया तो मैं 3 दिन का एतिकाफ करूंगा या 10 दिन का एतिकाफ करूंगा, और वो काम हो गया तो अभी एतिकाफ करना वाजिब हो जाएगा। और एक एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया, वो एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया ये है कि हर बस्ती में एक आदमी एतिकाफ करे। अगर किसी बस्ती में एक आदमी भी एतिकाफ नहीं करेगा तो सारी बस्ती वाले गुनहगार होंगे। तो याद रहे, जो आदमी एतिकाफ करता है एक तरह से उसका पूरी बस्ती वालों पर एहसान होता है। लेकिन हम भी चूंकि इसी दुनिया में रहते हैं, वास्ता पड़ता है। आजकल हम लोगों की फितरत इतनी गंदी हो गई और हम लोगों की ज़हनियत इतनी खराब हो गई कि एक आदमी बेचारा एतिकाफ में आकर बैठ गया तो उसने तो सबको गुनाह से बचा लिया, सबको अल्लाह की नाफरमानी से बचा लिया। अब अगर आप मस्जिद में आए 10 बजे, आपने देखा वो आराम कर रहा है तो हमने खुद अपने कानों से सुना, बाहर तबसरे होते हैं, भाई ये बैठा तो एतिकाफ में, इसको जब देखो सोता रहता है। अरे तूने तो अपनी नमाज भी कज़ा की है, तुझे क्या पता कि सारी रात इसने इबादत की हो। इंसान है तो आराम भी चाहिए, अभी आराम करने के लिए लेट गया। और सुनो, रात में उसने इबादत भी नहीं की, वो रात में भी सोया, वो दिन में भी सोया। तो हदीस क्या कह रही है? हदीस बता रही है कि एतिकाफ की हालत में अगर आदमी सोएगा तब भी उसको क्या है, बराबर सवाब मिलता रहेगा। लेकिन हमारी ज़हनियत इतनी गंदी और इतनी खराब है कि कोई गलत काम करे किसी को कोई एतराज नहीं, जो अच्छे काम करता है, नेक अमाल करता है, दूसरों को नेक अमाल की दावत देता है, अच्छाई की तरफ बुलाता है, बस हमारे निशाने पे वही होता है, उसी पे तबसरे, उसी पे एतराज़ात, उसका एहसान तो क्या माने और उल्टे उसी पे फबतियां कसना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत गंदी और गलत हरकत है। तो ये एतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। एतिकाफ की तीसरी किस्म वो है नफली एतिकाफ। नफली एतिकाफ 5 मिनट का भी हो सकता है। मसलन हम लोग मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो जब मस्जिद में आप दाखिल हो रहे हैं उसी वक्त मस्जिद में दाखिल होने की दुआ भी पढ़ लें और एतिकाफ की भी आप नियत कर लें, तो आप नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आपको उसका भी सवाब मिलेगा। और एतिकाफ की आपने नियत की है, आपको एतिकाफ का सवाब भी बराबर मिलता रहेगा। मेरे भाई, रमजान का एक बड़ा हिस्सा गफलतों में गुजर गया, चंद अय्याम बाकी बचे हैं, आखिरी अशरा भी आने वाला है। शबे कदर कब हो अल्लाह ने इसको छुपा दिया, ये मौका भी आने वाला है, तो हम इस मौके को गफलत में न गुजारें। बेहतर है आखिरी अशरे का एतिकाफ करें। अगर नहीं कर सकते मेरे भाइयों तो कम अज कम ये तरतीब बना लें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 साल से हमारे यहाँ इस मस्जिद में बराबर ये तरतीब रहती है कि रात रात का बहुत सारे लोग एतिकाफ करते हैं, तो कम अज कम रमजान के आखिरी आशरे में रात रात का एतिकाफ कर लें। तरावी पढ़ने के लिए आप आए, एतिकाफ की नियत करके आप आ जाएं और कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, एतिकाफ की नियत आपने कर ली। अगर नींद आ जाए तो अपना कपड़ा अलग से आप बिछाएं, आप आराम भी कर सकते हैं, क्योंकि एतिकाफ करने वाले के लिए मस्जिद में आराम करने की क्या होती है, इजाजत। जो एतिकाफ की नियत न करे उसके लिए इजाजत नहीं होती है। तो दिन में आप अपना काम भी करें, रात में इबादत भी करें, एतिकाफ भी करें, और रोजाना 3 बजे तालीम भी होती है, जिक्र भी होता है, दुआ भी होता है, उसमें भी शिरकत हो जाएगी। तो मौके तो बहुत हैं, अल्लाह ने मौके दिए हैं, इन मौकों से फायदा उठाने की जरूरत है। अपने आप को जरा बदलें, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे अल्लाह भी हमारे हालात को नहीं बदलेंगे। तो रमजान का एक तवील अरसा हमने गफलत में गुजार दिया, अभी 10-12 अय्याम बचे हैं, कम अज कम इनकी तो कदरदानी करें। दिन में आप अपने काम पर चले गए, अपना काम करें, और रात रात के लिए कहाँ जाए, मस्जिद में आ जाए, रात रात का मस्जिद में गुजार लें। और जिस दिन शबे कदर होगी शबे
قدر بھی مل جائے گی، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کا موقع بھی مل جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، اور مغفرت کا موقع بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔